گرفتار کیا تھا، بلایا تھا صاف پانی میں گرفتار آشیانہ میں کیا، اس وقت ایسڈ بیونڈ مینز کے اوپر پوری تحقیقات ہو رہی تھیں، ان سے سوال جواب کیے جا رہے تھے۔ جب احتساب عدالت میں شہباز شریف کو ملنے جاتا تھا تو وہاں پر جج صاحب کو بتایا جاتا تھا کہ یہ ایسڈ بیونڈ مینز کے بھی معاملات دیکھ رہے ہیں۔ جب میں نے ہائی کورٹ سے ریویو کیا اپنی بیل کے لیے، میرے پہ 3 اپنا جو ہے نا وہ انہوں نے انکوائریز انیشیٹ کی تھیں، صاف پانی کی، رمضان شوگر مل کی اور ایسڈ بیونڈ مینز کی۔ جب ہائی کورٹ کے ججز نے پوچھا کہ حمزہ شہباز کی گرفتاری آپ کو کس کیس میں مطلوب ہے، میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، جب ہائی کورٹ نے ان سے پوچھا کہ حمزہ شہباز کی گرفتاری آپ کو کس کیس میں مطلوب ہے، انہوں نے کہا جی ہمیں حمزہ شہباز کی گرفتاری مطلوب نہیں ہے، اور نیب نے وہاں پر ریٹن سٹیٹمنٹ دی کہ حمزہ شہباز تمام افراد میں سے جو فیملی کے ہیں ہم ان سب سے زیادہ کوآپریٹ کر رہا ہے، یہ ریکارڈ کی بات ہے۔ اب آ جائیں، جب یہ میری بیل ہو گئی، آپ کو یاد ہوگا کہ اپنا جو ہے نا اس وقت یہ حقائق میں نے قوم کے سامنے رکھے۔ اب ایسی کیا تیزی آ گئی ہے کہ جب میری ہائی کورٹ سے اب بیل ہوئی، مجھے اگلے دن نیب نے بلایا اور پھر اس کے بعد سنسنی خیز خبریں کہ حمزہ شہباز سے 3 گھنٹے پوچھ گچھ ہوتی رہی، ان کو اپنا بٹھائے رکھا، 3 گھنٹے سوال کیے۔ ابھی میں اپنا جو ہے نا وہ اٹھ رہا تھا تو مجھے نیب نے کہا جی کہ ہم آپ کو پہلے بتا دیتے ہیں کہ ہم آپ کو 16 کو دوبارہ بلا رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ نے 3 گھنٹے بٹھایا ہے، اب 16 کو بلانے کا کیا تک ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں ہم بلا رہے ہیں آپ کو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنا جو ہے وہ آپ کا نوٹس آئے گا تو ہم سوچیں گے، وکلا سے مشورہ کریں گے۔ ابھی یہ بات ہوئی، میں گھر آیا، آج پھر پڑھا کہ 15 کو پھر بلا لیا ہے، 15 کو بلایا ہے، 16 کو بلایا ہے۔ ابھی یہ نوٹس کی کال اپ نوٹس کی سیاہی خشک نہیں ہوئی ہوگی، مجھے خبر آئی کہ جی میری 2 بہنوں کو بھی نوٹس آ گئے ہیں، رابعہ شہباز شریف کو اور جویریہ شہباز شریف کو۔ مجھے میری بہن کا فون آیا کہ حمزہ بھائی اس طرح نیب کی اور پولیس کی ٹیم ہمارے گھر کے آگے پیچھے گھیرا کیا ہوا ہے، ہم بڑے پریشان ہیں، کیا معاملہ ہے؟ کیا مجھے بتائیں کہ مہذب معاشروں میں کسی کی بیٹی کو اس طرح نوٹس جاری کیے جاتے ہیں؟ میری بیمار والدہ جو اپنا جو ہے وہ ملٹیپل ان کو اپنا جو ہے وہ تکالیف ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی والدہ کو صحت دے، ان کو بھی کال اپ نوٹس آج ہی آ گیا ہے۔ پاکستانی قوم کو میں بس یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یعنی یہ انکوائری 6 مہینے پہلے شہباز شریف کے جب اپنا جو ہے گرفتاری کے دوران چلتی رہی، سوال و جواب ہوتے رہے، مجھ سے پوچھ گچھ ہوتی رہی، ایسی کیا بات آ گئی کہ جو نیب نے اپنا موقف ہائی کورٹ میں دیا تھا کہ ہمیں حمزہ شہباز شریف کی گرفتاری تینوں کیسز مطلوب نہیں ہے، ایسا نیب کے اندر اپنا جو ہے کیا چینج آیا؟ میں ایسے نہیں کہتا کہ یہ نیب اور نیازی گٹھ جوڑ ہے۔ آج میں پاکستانی قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہم سب نے قبروں میں جانا ہے، کسی نے ہمیشہ کے لیے یہاں پہ نہیں رہنا۔ جب اپنا جو ہے نا وہ یہ سارے معاملات ہو گئے، اس وقت ڈی جی نیب کا جو شہزاد سلیم صاحب ہیں ان کی جعلی ڈگری کا معاملہ چل رہا تھا۔ میں بطور قائد حزب اختلاف پنجاب اسمبلی میں مجھے جب بیل کے بعد بلایا گیا تو عام طور پر جب نیب آپ کے میڈیا وہاں پہ کیمراز ہوتے ہیں، مین گیٹ سے گاڑی جو انکوائری روم ہوتا ہے جہاں پہ انکوائری افسران بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ چلی جاتی ہے اور وہ ٹیم آ کے بیٹھ جاتی ہے اور سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اچنبے کی بات ہے کہ میری گاڑی کو ڈی جی نیب کے دفتر کے باہر پارک کروایا جاتا ہے، مجھے بڑا پروٹوکول دیا جاتا ہے، مجھے اپنا جو ہے نا وہ ڈی جی صاحب نیب کے دفتر میں لے جایا جاتا ہے۔ میں نے کہا میں تو انکوائری کرنے آیا تھا، میری میٹنگز ہیں۔ نہیں جی وہ ڈی جی نیب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ وہ آپ اگر نیب کے کوئی واقف ہو نا، وہاں پر دودھ پتی بڑی مشہور ہے، وہ کہتے ہیں جی حمزہ صاحب کے لیے دودھ پتی لے کے آئے۔ میں بڑا حیران، میں نے کہا یہ اپنا انکوائری ہے، کیا معاملہ ہے؟ شہزاد سلیم صاحب فرماتے ہیں دیکھیں میں آپ کو پہلے کہا ہے کہ میں نے اللہ کو جان دینی ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ سب نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ یہ باتیں میں قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ میں آگے چلوں گا، بات کروں گا۔
میں یہ باتیں اس لیے نہیں کر رہا کہ میرے خلاف انکوائری ہو رہی ہے، میری ماں کو نوٹس آیا ہے، میری بہنوں کو نوٹس آیا اور یہ 24 گھنٹے کے اندر یہ معاملہ ہوا ہے. یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ وہ اساتذہ حضرات، پروفیسر جنہوں نے ججوں کو پڑھایا، جو اپنا جو ہے نا وہ حضرت علی رضی اللہ قول ہے کہ جس نے ایک لفظ پڑھایا وہ تمہارا استاد ٹھہرا، اس کی عزت کرو، ان کو ہتھکڑیاں لگائیں. ہائی کورٹ نے نوٹس لیا، سپریم کورٹ نے نوٹس لیا. ابھی حالیہ ملٹری کے، فوج کے اعلیٰ عہدیدار نے خودکشی کر لی بریلوی صاحب نے کہ جی مجھے نیب نے میری عزت نفس کو جو ہے وہ مجروح کیا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، سپریم کورٹ نے بارہا نیب کے کیسز میں یہ آبزرویشن دی ہے کہ نیب سیاست زدہ ہو چکا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی آبزرویشنز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. مجھے یاد ہے شہباز شریف کو کہتے تھے کہ یہ اپنا جو ہے کرپٹ ہے، 56 کمپنیاں. کہاں گئی 56 کمپنیاں؟ کہاں گئے اربوں کے غبن آشیانہ میں؟ کہاں گیا صاف پانی کا غبن؟ اللہ کے فضل و کرم سے شہباز شریف سرخ رو کر قوم کے سامنے آئے. میں اب ڈی جی نیب کی بات پہ دوبارہ واپس آتا ہوں. مجھے کہنے لگے کہ حمزہ صاحب یہ آپ کی اسمبلی میں میری جعلی ڈگری کی قرارداد کیوں جمع ہوئی؟ اس کو مہربانی کر کے واپس لیں، میں بڑا پریشان ہوں. میں نے کہا ڈی جی صاحب یہ اپنا ٹاک آف دی ٹاؤن ہے، زبان زد عام ہے، میں کیسے اپنا جو ہے اس کو واپس لوں؟ آپ اس کو واپس لیں تو آپ اس کے بعد کال اپ نوٹس آپ کو نہیں آئے گا. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، ریکارڈ آپ اس کے بعد چھان بین کریں. اس کے بعد جو نوٹس مجھے آیا یا بلائے گئے 1 مہینے تک، انہوں نے کہا جی 1 مہینے تک ہم آپ کو نہیں بلائیں گے حمزہ صاحب، آپ یہ میرے خلاف جو جعلی ڈگری کی قرارداد ہے اس کو آپ وڈرا کریں. میں نے کہا جی صاحب دیکھتے ہیں، میں آپ سے کوئی وعدہ نہیں کر سکتا. اور ریکارڈ میری بات کی جو کور ریلیشن آپ کو ملے گی کہ اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا جی ہم آپ کو 1 مہینے حمزہ صاحب نوٹس دیں گے، آپ مہربانی کر کے یہ جعلی ڈگری والی قرارداد کریں. میں بڑا پریشان ہوں. اس کے بعد مجھے 1 مہینے نوٹس نہیں آیا. اب 24 گھنٹے بعد نوٹس، 48 گھنٹے بعد میری ماں کو نوٹس، 24 گھنٹے میں میری بہن کو نوٹس. پھر کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم آپ کو بلا کر، جہاں پہ مجھے اچھا نہیں لگتا، میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا آپ آ رہے تھے، آپ اپنا جو ہے آپ کے والد نے بڑا کام کیا ہے، آپ کیوں نہیں حکومت سے بات کرتے؟ ہماری جان چھڑائیں، آپ کو ہم بلاتے ہیں یہاں پر، مجھے نہیں اچھا لگتا، آپ کوئی آپس میں سیٹلمنٹ کر لیں. میں بڑا انڈر پریشر ہوں، اس لیے مجھے آپ کو بلانا پڑتا ہے. میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر، مغرب کا وقت ہے، میں آپ کو صحیح باتیں بتا رہا ہوں. میں نے کہا کہ ڈی صاحب مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں تو یہاں پہ انکوائری کرنے آیا ہوں، آپ مجھ سے اپنا جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. نہیں، آپ حکومت سے بات کرنے، سیٹلمنٹ کرنے تو ہم اپنا جو ہے نا وہ اس سارے معاملے کو ہم رفع دفع کر سکتے ہیں. اور پھر 1 مہینے مجھے نوٹس نہیں آیا. نہیں، جو میں حقائق ہے میں بتاؤں گا، میں نہ بات 1 انچ آگے جاؤں گا نہ 1 انچ نیچے جاؤں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات کا گواہ ہے. تو اس کے بعد میں ذرا بات مکمل کر لوں، کیونکہ میں یہ قوم سے بات کر رہا ہوں، قوم اپنا جو ہے وہ حقائق جاننا چاہتی ہے، تو میں بتا رہا ہوں. پھر مجھے کہتے ہیں کہ یار یہ آپ نے 10 دنوں کی جو بیل کا کور لیا ہے، اس کی کیا ضرورت تھی؟ ہم تو آپ گرفتار نہیں کرنا چاہتے تھے. میں نے کہا ڈی جی صاحب آپ کے نوٹس آتے ہیں، آپ شہباز شریف کو بلاتے، صاف پانی میں ہے، گرفتار آپ آشیانہ میں کر لیتے ہیں، تو کیوں نہ پھر میں اپنا قانونی حق استعمال کرتا؟ نہیں، آپ کو ضرورت نہیں تھی، آپ مجھ سے بات کر لیتے ٹیلی فون پہ، میں اپنا جو ہے وہ اس کو انشور کر رہے ہیں، ہم آپ کو گرفتار نہیں کریں گے. میں نے کہا دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے شہزاد سلیم صاحب. ہنسنے لگ گئے. اب آگے چلتے ہیں. جب یہ میرے گھر پہ دھاوا بولا 2 دن، یعنی 1 دن دھاوا بولا پھر دوسرے دن دھاوا بولا، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ بات کہ آپ نے یہ 10 دن کا بیل کور کیوں لیا. وہ بیل کور ان کو چپتا تھا، پتا تھا کہ ہائی کورٹ کی بیل ہے، حکم ہے، اس کی خلاف ورزی کی، اس کی دھجیاں اڑائیں. پہلے دن آئے، میں نے ایکسپلین کیا. اور پھر یہ دیکھیں کہ لوگوں کو پکڑتے ہیں، اٹھا کے لے جاتے ہیں. شہباز شریف کی باری آتی ہے تو پورا شہزاد سلیم صاحب جو ڈی جی نیب ہیں پنجاب کے، وہ بھاشن دیتے ہیں کہ جی 56 کمپنیوں میں یہ ہو گیا، صاف پانی میں یہ غبن ہو گیا، اربوں کا گھپلا آشیانہ میں ہو گیا. پوری قوم نے سنی، ان کی تقریر تھی پوری. کیا اداروں کے سربراہ ایسے کام کرتے ہیں؟ پھر وہ جو جب مجھے گرفتار کرنے آئے جو صاحب، انہوں نے بڑی تقریر کی. سر سید احمد خان کے
اپنا جو ہے نا وہ قصے سنائے قوم کو. او بھیا ادارے ایسے کام کرتے ہیں؟ بغض کی انتہا جو نیب کے پیچھے جو نیازی چھپا ہو اتنی ہے کہ شہباز شریف کے وہ اپنا گرفتار کرنے آتے تو بھاشن دیتے ہیں, حمزہ شہباز شریف کو گرفتار کرنے آتے تو بھاشن دیتے ہیں. میں آج اپنا جو ہے نا وہ ایک قائد حزب اختلاف کی حیثیت سے نہیں, میں ایک ایم پی اے کی حیثیت سے نہیں, میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے آج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو, آصف سعید کھوسہ صاحب کو, میں آج چیف جسٹس ہائی کورٹ سندھ کو, چیف جسٹس خیبر پختونخوا پشاور ہائی کورٹ, چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ, چیف جسٹس پنجاب اب لاہور ہائی کورٹ کو درخواست کرتا ہوں کہ مجھے بلائیں. میں حد کے عزت کا دعویٰ کروں گا, اس لیے نہیں کہ میری چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوا ہے. قوم نہیں بھولی کہ ہمارے محسنوں کو, جو ہمارے پروفیسرز ہمارے استاد ہیں, ان کو ہتھکڑیاں لگائی گئی. ایک شخص نے خودکشی کر لی, اور حمزہ شہباز تو ایک جانی پہچانی شخصیت ہے نا. ایسے کئی لوگ عقوبت خانے میں نیب کے بند ہیں جن کی کوئی سنوائی نہیں ہے. روز وہ جیتے ہیں مرتے ہیں, ان کی عزت جو ہے وہ عزت نفس کو مجروح کیا جاتا ہے, ان کی بچوں کے سامنے, ان کی بیویوں کے سامنے ان کی چیخیں سنائی جاتی ہیں. چیمہ کی مثال آپ کے سامنے ہے. کیا کیا؟ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا, میں نے تو بھیا جب 18 سال کا تھا نا, گورنمنٹ کالج میں اسٹوڈنٹ تھا, اس وقت 7 مہینہ اڈیالہ جیل میں رہ کے آیا تھا. اور جب میرا ایکوٹل ہوا تھا نا, تو جج نے کہا تھا کہ یہ بچہ تھا, اس پہ کیس ہی نہیں بنتا تھا, آپ نے کیسے اس کو 7 مہینے اڈیالہ جیل میں قید رکھا. 10 سال مشرف کے اس نیب کے دفتر کے باہر 6 گھنٹے بیٹھتا تھا. اس وقت بھی نیب والے مجھے بلاتے تھے, میرا نہ ماں تھا نہ باپ تھا. مجھے وہ دن نہیں بھولتا جب میرا باپ اپنا کینسر کے موذی مرض میں مبتلا تھا اور اپنی زندگی موت کی جنگ لڑا تھا, آپریشن تھیٹر جا رہا تھا. اس کا خط آج میں روز پڑھتا ہوں. اس نے لکھا تھا کہ حمزہ شہباز میں تمہارا راستہ تک رہا تھا, میں آپریشن تھیٹر میں جا رہا ہوں, پتہ نہیں واپس لوٹوں گا کہ نہیں لوٹوں گا. اگر واپس نہ لوٹا تو اپنے بھائیوں کا بہنوں کا باپ تمہیں بننا ہے. وہ روز لیٹر میں پڑھتا ہوں. مجھے جانے کی اجازت نہیں تھی پاکستان سے. میری بیٹی, مجھے بتائیں آپ سب کو اللہ تعالیٰ آپ کے سب بچوں کو صحت عطا فرمائے, میری بیٹی 20 سال بعد اللہ نے مجھے دی, اللہ نے اس کو نئی زندگی دی. مجھے کورٹ نے جو اجازت دی تھی, میرے اندر کا جو باپ تھا وہ کہہ رہا تھا کہ حمزہ شہباز رک جا, اپنی بیٹی کو سینے سے لگا, 20 سال بعد ملی ہے, پھر اس کی اتنی میجر سرجری ہوئی ہے, اس کو سینے سے لگا. لیکن میرے اندر کا جو ایک پاکستانیت تھی اس کا تقاضا تھا کہ نہیں, کورٹ نے کہا ہے واپس لوٹو. حمزہ شہباز میں قوم کو بتا رہا ہوں, ایک دن پہلے کورٹ کی اجازت سے پاکستان لوٹتا ہے. آج یہ منی لانڈرنگ کے مجھ پہ الزام لگاتے ہیں, میرے والد پہ لگاتے ہیں, میری ماں کو نوٹس دیتے ہیں. مجھے بتاؤ کہ منی لانڈرنگ کرنے والا جو ہے وہ اغیار سے پاکستان کی دھرتی پر آ جاتا ہے, جس کے دل میں چور ہو وہ تو بھاگتا ہے. انہوں نے کہا 85 ارب روپے کا غبن ہوا ہے, 85 ارب روپے کی منی لانڈرنگ ہوئی ہے. جب میں کل نیب میں گیا, وہ میں نے کہا بتاؤ یار وہ 85 ارب کی اپنا منی لانڈرنگ کا سوال تو مجھ سے کر لو. نہیں وہ 85 ارب تو نہیں ہے, وہ تو چند کروڑ ہے, اس کا آپ جواب دے دیں. میں نے کہا ریکارڈ ہے, آپ بھی نوٹ کر لیں کہ حمزہ شہباز نے ایک پائی جو ہے وہ ٹیکس میں ڈکلیئر کی ہے. کیا کیا ہے؟ ڈکلیئر کی ہے. اور میں بڑا گناہگار ہوں. مجھے والد نے یہی سکھایا ہے کہ آپ عزت کی دال روٹی اس شان و شوکت سے بہتر ہے جس پہ لوگ انگلیاں اٹھائیں کہ یہ چوری کا پیسہ ہے. مجھے نواز شریف نے یہی سکھایا ہے. میں آپ کو گزارش یہ کر رہا ہوں کہ عدالت میں معاملہ ہے, اور میری جس طرح میں نے اعلیٰ عدلیہ کے چیف جسٹس صاحبان سے درخواست کی ہے کہ آپ مجھے بلائیں, ڈی جی نیب کو بلائیں, اور یہ اس بات کا بھی حساب لیں کہ ایک شخص جس نے سرکاری ہسپتال ہیلی کاپٹر میں خیبر پختونخوا کے سیر سپاٹے کیے, جو نیب کو مطلوب ہے, جس کو نیب نے نوٹس دیا, وہ نیب میں پیش ہوا, وہ کس حیثیت میں نیب چیئرمین کے ساتھ میٹنگ کرتا ہے, جو خود مطلوب ہے, جس نے سیر سپاٹے کیے, اور ہمیں بھاشن دیتا ہے.
پھر فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ یہ وزیر اعظم کی توہین ہے کہ نیب نے ان کو نوٹس دیے. پاکستانی قوم سن لو, عمران نیازی کو نوٹس جائے تو وہ پاکستانی قوم کی توہین ہے. کسی کی گھر کی چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہو, کسی کی بیمار ماں کو نوٹس جائے, کوئی خودکشی کر لے, کوئی پروفیسر کو ہتھکڑی لگ جائے, کسی کی بیٹیوں کو نوٹس جائے اپنا جو ہے وہ ایک دم سے, وہ توہین نہیں ہے؟ یہ کون سا نیا پاکستان نیازی صاحب بھاشن دیتے ہیں؟ یہ کون سا پاکستان ہے جہاں پہ آج گروتھ ریٹ آپ کا سکڑ کر جب ہم چھوڑ کے گئے تھے 5.8 سے 2.9% پر آ گیا ہے؟ یہ کون سا نیا پاکستان ہے جہاں پر 71 سالہ تاریخ میں ڈالر جو ہے وہ 35% اپنا روپے کے مقابلے میں بڑھ جاتا ہے, اور آپ کا وزیر اعظم کہتا ہے تم تراک سے کہ آئی بی میرے نیچے ہے, ایف آئی اے میرے نیچے ہے. ہاں مجھے میڈیا سے خبر ملی, میں آئندہ کے بعد اسٹیٹ بینک گورنر کہوں گا کہ مجھے پوچھ لیا کرو. ایسے ملک چلتے ہیں. میں پاکستانی قوم سے, یہاں پر بیٹھے اپنے بھائیوں سے, یہ اپنا میڈیا کے جرنلسٹ بعد میں ہیں, پہلے پاکستانی ہیں, پوچھیں ذرا اپنے آپ سے کہ آپ کے گھر میں جو ملازمین ہیں ان کی زندگی, مہنگائی نے ان کی زندگی قیامت کر دی ہے. 10 دنوں میں اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹرز کا 600 ارب روپیہ ڈوب گیا. یہاں پر فیصل واڈا صاحب کہتے ہیں 5 دن میں نوکریوں کی بارش ہو جائے گی, سیلاب آ جائے گا. آج کا واقعہ ہے کہ نواز شریف کی بیماری کا مذاق اڑایا جاتا ہے, اور جب کورٹ جو ہے میڈیکل رپورٹس کی بنیاد پر ان کو کہتا ہے کہ علاج کراؤ, اس پر بھی طنز کے تیر برسائے جاتے ہیں. حمزہ شہباز اپنی 20 سال بعد جو اللہ نے بیٹی عطا کی اس کو بیمار پرسی کرنے جاتا ہے, اس پہ عمران نیازی طنز کے تیر برساتا ہے. آج فواد چودھری صاحب فرماتے ہیں علیم خان کو بیل دو, علیم خان نے ایسا کچھ نہیں کیا. یہ عدلیہ کو ڈکٹیشن دے رہے ہیں. ان کو اپنی مرضی کے سارے فیصلے اچھے لگتے ہیں, جو حق سچ پہ ہو وہ ان کو بڑے گراں گزرتے ہیں. نواز شریف کو کہتے تھے یہ کس حیثیت میں اپنے مسلم لیگ نون کی صدارت کی کرسی پر بیٹھتا ہے. آج بنی گالہ میں جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ چائے نوش فرما رہے ہیں. کابینہ کی میٹنگ میں آ کے جس نے قوم کے مذاق اڑایا, اپنے ایسٹ کا جواب نہیں دے سکا, اس کو کابینہ کی میٹنگ میں مہمان بلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ ہیں آئنسٹائن,